الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطہرکم تطہیرا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وقال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، آج یکم محرم الحرام ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے ساتھ اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس نسبت سے بڑا اہم ہے کہ اس مہینے میں بہت سے اہم تاریخی اور انقلابی نوعیت کے واقعات کا ظہور ہوا ہے اس مہینے کے اندر۔ یقیناً آپ لوگ اس مہینے کی فضیلت اس اعتبار سے بھی جانتے ہیں کہ اس میں وہ واقعہ جسے شہادت امام حسین کے ضمن میں بیان کیا جاتا ہے وہ پیش آیا تھا۔ وہ عظیم واقعہ، وہ عظیم قربانی، وہ عظیم مقصد جو دین کی حفاظت کا مقصد تھا، اس کے لیے جان کو قربان کر دینے کا جو عظیم فریضہ سر انجام دیا گیا تھا، عملی طور پر اسی مہینے کے اندر وہ سارے افراد کہ جن کا شمار جو ہے وہ اہل بیت اطہار میں بھی ہوتا ہے اور ان کے ساتھ جو جان ہتھیلی پر رکھ کر ان کے جانثار ساتھی تھے، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے آپ کی معیت کا، اہل بیت اطہار کی معیت کا ثبوت دیا، ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ جو ہے وہ آخر دم تک جو ہے وہ رہے۔ ان کی شہادتیں بھی جو ہے وہ اسی ضمن میں تھیں کہ وہ بھی اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، دین کو محفوظ کرنے کے لیے، دین کی بنیادوں کو جو ہے وہ استوار کرنے کے لیے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے امام حسین کی معیت میں جو ہے وہ چل پڑے تھے۔ واقعات کی تفصیلات آپ جانتے ہیں، ان میں بہت زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہ ان کا ذکر جو ہے وہ گاہے بگاہے جو ہے وہ ہوتا بھی رہتا ہے۔ اصولی بات جو ہے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے اس ضمن میں۔ اصولی بات کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا ہے تو انبیاء جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں، اللہ ہی کے دین کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے والے ہوتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کو لوگوں کو سمجھانے والے ہوتے ہیں کہ بندگی کا حق جو ہے وہ کس طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ بنیادی بات تو یہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ نبی آخر الزماں ہیں، خاتم النبیین ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے وہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے، تو اب جو ہے
یہ بات بنیادی حیثیت سے سمجھنی چاہیے کہ سلسلہ نبوت و رسالت جب ختم ہو چکا ہے، اب کوئی بھی نبی یا رسول جو ہے وہ مبعوث نہیں کیا جائے گا، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات کا پورا بندوبست بھی کیا گیا ہے کہ دین یا اسلام جس کی دعوت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے، اس دعوت کو رہتی دنیا تک کے لیے ایسا محفوظ بنا دیا جائے کہ کوئی بھی جو ہے وہ دعوے دار اگر ایسا اٹھے بھی یا کوئی ایسا دعوے دار سامنے آئے بھی کہ جو نبوت و رسالت کے کسی دعوے کا علمبردار بن کر لوگوں کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کرے، اپنی دعوت کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے، تو ایسا بندوبست موجود ہو کہ جس کے نتیجے میں حق اور باطل جو ہے وہ واضح ہو جائے اور حق کا بطلان کرنا کسی کے لیے ممکن نہ رہے، ایسا بندوبست ہو جائے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا اس پوائنٹ پر، اس نقطے پر جو ہے وہ غور کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے دوران ہی، آپ کی موجودگی کے دوران ہی، مدنی زندگی کے آخری سالوں میں ہی فتنے جو ہے وہ اس طرح کے سر اٹھانا شروع ہو گئے تھے۔ مسلمہ کذاب جیسے لوگ جو ہے وہ اپنی نبوت یا اپنی رسالت کی بات کرنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خط و کتابت جو ہے وہ اس سلسلے میں کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے کہ ہمیں بھی تسلیم کر لیا جائے، اور کوئی علاقہ جو ہے وہ اسی طرح نبوت اور رسالت کے ضمن میں جو ہے وہ مجھے بھی دے دیا جائے، ایسا جو ہے وہ دعویٰ کر کے مسلمہ کذاب جو ہے وہ اقدامات کر رہا تھا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برملا اظہار فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی جو ہے وہ نبی نہیں ہے، میرے بعد اب کسی نبی کی گنجائش تک نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جو ہے وہ پھر کس قدر صحابہ نے اس بنیادی نقطے کے اوپر قائم رہتے ہوئے کس پامردی کے ساتھ، کس جرت کے ساتھ، کس بہادری کے ساتھ جو ہے وہ مسلمہ کذاب اور اس کے حواریوں کا مقابلہ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں حفاظ کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اسی جنگ میں شہید ہوئی تھی کہ جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی، اور بالآخر جو ہے وہ اس کو واصل جہنم کر کے ہی جو ہے وہ اس فتنے کا قلع کما کیا گیا۔ یہ بات بنیادی حیثیت سے تاریخ کے اوراق پر موجود ہے، لہٰذا اس سے کوئی جو ہے وہ اس کا کوئی جو ہے وہ بطلان نہیں کر سکتا، اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اس کا انکار نہیں کوئی کر سکتا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل تھا اور جو صحابہ کا طرز عمل تھا جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف، اور اگر یہ فتنے اس دور میں جڑ پکڑ جاتے، تو پھر ابتدائے اسلام ہی سے اسلام دین حق کی حفاظت جو ہے وہ اتنی آسان نہ رہتی، شاید ممکن ہی نہ رہتی، شاید، نعوذ باللہ۔ مگر اللہ رب العزت نے اس کا بندوبست فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہے تو پھر دل و جان سے ایمان لاتا ہے۔ آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد، آپ پر ایمان لانے کے بعد اس کے دل میں آپ کی نبوت اور رسالت ایسی راسخ ہو جاتی تھی کہ اب وہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی اطاعت و فرما برداری جو ہے وہ بحیثیت نبی جو ہے وہ کرے، ایسا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کبھی بھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابتدا ہی سے جو ہے وہ قرآن و سنت کی تعلیمات صحابہ نے اپنی زندگیوں میں ایسی جو ہے وہ داخل کر لی تھی، ان کی زندگیوں کا ایسا حصہ بن چکی تھی، ان کی زندگیوں میں رچ بس گئی تھی کہ ان سے کوئی ایسا طرز عمل، کوئی ایسا عمل جو ہے وہ اس کا صادر ہونا ممکن ہی نہیں تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے برخلاف ہو۔ ایسا طرز عمل ممکن ہی نہیں تھا، ایسا طرز عمل۔ لہٰذا خلافت راشدہ کا دور سارے کا سارا جہاں قرآن کی جمع و تدوین ہو رہی ہے، وہیں پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی احادیث، اسوہ حسنہ
ہر مسئلہ علم کی حیثیت سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو سکھایا جا رہا ہے، سیکھا بھی جا رہا ہے، سکھایا بھی جا رہا ہے۔ جب صحابہ کو جو ہے وہ تعلیم کی ضرورت ہوتی تھی، جاننے کی ضرورت ہوتی تھی کسی مسئلے میں، تو بے پناہ آپ کو روایات ملیں گی کہ وہ اعلان کروا دیا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ اس مسئلے میں اگر کسی کے پاس کوئی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان ہے، تو وہ سامنے لے کر آئیں۔ اور وہ روایات کہ جس میں جو ہے وہ صدیق اکبر ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہو، حضرت علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کے جو ہے وہ طرز عمل کو دیکھ لیں، اور پھر وہ صحابہ جو خاص طور پر جو ہے وہ فقہی معاملات میں دسترس رکھتے تھے، ان کے طرز عمل کو دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن میں تلاش کیا کرتے تھے، پھر جو ہے اگر جو ہے وہ مزید وضاحت چاہتے تھے تو پھر حدیث کا رخ کرتے تھے اور حدیث کو جو ہے وہ کھنگالتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق، جیسے حضرت معاذ بن جبل کی روایت ہے، اجتہدوا برأیی ولو آلو کا طرز عمل اختیار کرتے تھے کہ جب قرآن و حدیث کے اندر کوئی چیز ان کو واضح نہیں ہو رہی ہے، کسی مسئلے کا حل جو ہے وہ واضح نہیں ہو رہا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ اپنی رائے سے اجتہاد کرتے تھے اور اس میں پوری کوشش کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلے کا اسلامی جو کہہ لے کہ منہج ہے، اسلامی جو اسلوب ہے، اسلامی تعلیمات کا جو مکمل جو نظام ہے، اس ضابطے کے تحت رہتے ہوئے مسئلے کا حل دیا جائے جو کہ عین اسلامی نوعیت کا حامل ہوتا تھا۔ یہ کیا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ دین اسلام کی تعلیمات محفوظ تر ہوتی چلی گئی، محفوظ تر ہوتی چلی گئی۔ ہر عمل جو ہے وہ زندگیوں کا حصہ بن رہا تھا اور محفوظ ہوتا چلا جا رہا تھا، ہر عمل جو ہے وہ زندگیوں کا حصہ بنتا چلا جا رہا تھا اور محفوظ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اور پھر وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست سیکھنے والے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے عین موافق ہی ہر فرد تک پہنچانے کا بندوبست کرنے والے بھی تھے۔ کس طرح سے کہ لوگ جو ہے وہ جوک در جوک جو ہے وہ رخ کر رہے ہیں علم سیکھنے کے لیے، روایات سیکھنے کے لیے، وہ سفر کر کے جو ہے وہ صحابہ تک پہنچ رہے ہیں، تابعین جو ہے وہ دور دراز کے علاقوں سے جو ہے وہ سفر کر کر آپ تک آ رہے ہیں، صحابہ تک آ رہے ہیں، اور پھر جہاں جہاں وہ جاتے ہیں وہ علم جو ہے وہ پھیلاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ فتوحات اسلامیہ، جن کی جو ہے وہ تفصیلات خلافت راشدہ کے دور کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں کہ جو ہے وہ روم ہو، ایران ہو، بلاد شام ہو، اردن ہو، فلسطین، عراق، یہ سارے علاقے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کہاں کہاں تک جو ہے وہ ہندوستان کے جو ہے وہ کناروں تک جو ہے وہ اسلامی حکومتیں پہنچ رہی ہیں، اور جہاں جہاں مسلمان حکمران جا رہے ہیں، علماء، بزرگان دین، اولیاء کرام، صوفیاء، وہاں تک جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں، اور دین اسلام جو ہے وہ جو اسی مرکز مدینہ سے جو سیکھ کر نکل رہے ہیں پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ یہ دو پہلو جو ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ ایک خلفائے راشدین کی زندگی کا وہ پہلو کہ جس کے اندر انہوں نے فتوحات جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر حاصل کی اور اس کے نتیجے میں اسلام جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، ایک وہ پہلو، اور دوسرا پہلو وہ کہ جس کے تحت دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کی، بنیادی اصولوں کی، قرآن و سنت کی حفاظت کے اقدامات کیے جا رہے تھے، دونوں کے۔ اور غور کیجئے گا کہ سیاسی بالادستی بھی مسلمانوں کے پاس ہے، خلفائے راشدین کے پاس ہے، اور علمی دینی تعلیمات کی بھی بالادستی اور اس کی بھی جو ہے وہ امامت انہی کے پاس ہے، انہی کے پاس ہے، انہی کے ذریعے سے جو ہے حفاظت قرآن کے اقدامات جو ہے وہ ہو رہے ہیں، انہی کے ذریعے سے جو ہے وہ احادیث اور سنت کی تعلیمات کی حفاظت کے اقدامات ہو رہے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے جو ہے وہ جتنے مدعیان
نبوت یا جھوٹے مدعیان نبوت تھے جتنے سر اٹھا رہے تھے ان کی بھی جو ہے وہ سرکوبی انہی کے ذریعے ہو رہی ہے، اور جتنے بھی جو ہے وہ باطل حکومتوں کے سربراہ ہیں ان تک بھی جو پہنچ کر ان کی سرکوبی بھی جو ہے وہ انہی کے ذریعے ہو رہی ہے۔ یہیں پر جو ہے وہ آپ کو سینٹرل کمانڈ نظر آتی ہے، بنیادی سینٹرل کمانڈ، کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی حکومتی ڈھانچہ یہیں پر موجود ہے، جو دینی، دنیاوی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی ہر شعبے سے متعلق معاملات کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ان کا نظم و نسق سنبھال رہے ہیں، ان کا بندوبست کر رہے ہیں، اور اس کے متعلق جو ہے وہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا دور تھا، ابتدائی دور، مگر خلافت راشدہ کے بعد جو ہے وہ اس صورت میں تبدیلی آئی، اور بہت سے اہل دانش جو ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس قدر جو وسیع سیاسی بندوبست تھا، جو خالص اسلامی نظام حکومت کو قائم کیے ہوا تھا، جس میں جو ہے وہ کسی بھی خلیفہ کی ذاتی حکمرانی نہیں تھی، بلکہ حکمرانی اللہ رب العزت کی تھی، اس کے حکم کو نافذ کرنے کا بندوبست جو ہے وہ خلیفہ کر رہے تھے، ہو یہ رہا تھا۔ مگر اس کے بعد جو ہے وہ خلافت راشدہ کے بعد یہ پہلو تبدیل ہوئے، اور وہ باتیں جو ہے وہ آئندہ ان کی تفصیل بھی کروں گا کہ کس طرح سے وہ باتیں کہ جو اسلامی حکومت کے، اسلامی تعلیمات کے عین مصداق اور شایان شان نہیں تھیں، انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ در اندازی شروع کر دی، اور اسلامی حکومت کا ڈھانچہ جو ہے وہ خالص خلافت اور خلافت راشدہ سے جو ہے وہ برائے نام خلافت کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا، برائے نام خلافت کی طرف، اور اس کے نتیجے میں پھر دین کی حفاظت کا یہ انتظام جو صحابہ کے ذریعے سے جو ہے وہ معرض وجود میں آ رہا تھا، اس پر بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ضربیں لگنا شروع ہو گئی۔ اب جب بھی دین کی حفاظت کا معاملہ آیا ہے، دین کو بچانے کا معاملہ آیا ہے، تو اپنی فکر نہیں کی۔ ہمارے سامنے جو صحابہ کا اسوہ ہے وہ یہی ہے، ہمارے سامنے جو ہے وہ اہل بیت اطہار کا جو اسوہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنی جانوں کی حفاظت، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی جو ہے وہ ذاتی کسی حیثیت کی پرواہ نہیں کی، اپنی مال کی پرواہ نہیں کی، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی، اپنے عزیز و اقارب جو ہیں وہ ان کو اس اعتبار سے نہیں دیکھا کہ وہ دین کی حفاظت میں اگر آڑے آ رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ان کی بات رکھ لی جائے اور دین کے معاملات کو پس پش ڈال دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ نظر کیا آ رہا ہے کہ جب اس طرح معاملے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئے تو پھر ابتدائی دور میں جو بڑے بڑے اقدامات ہوئے تھے، جس طرح کہ میں نے اشارہ کیا کہ جو حفاظت کے لیے ضروری تھا دین کی، صحابہ وہ عمل جو ہے وہ کرنے میں اولین طور پر جو ہے وہ سفارا ہو کر آگے بڑھ کر اقدام کر رہے تھے۔ مسلمہ کذاب کے خلاف جو ہے وہ بڑے پیمانے پر اقدامات کیے، روم و ایران کی سلطنتوں کے خلاف جو ہے وہ بڑے پیمانے پر اقدامات کیے، مگر بہرحال یہ تو خارجی امور تھے جو دین اسلام کو باہر سے نقصان پہنچانے والے تھے، مگر اب جو رومی اور ایرانی سلطنتیں جن کا جو ہے وہ کلا کما ہو رہا تھا، جن کا خاتمہ کیا جا چکا تھا، جن کے کیسر و کسرا کے کنگن جو ہیں وہ سراقہ کو جو ہے وہ پہنائے جا رہے تھے، جب وہ معاملات دیکھے، وہ اس وقت کی سپر پاوریں جب ان کو ڈکلائن ہوا، جب ان کا خاتمہ ہوا، تو ان کو اپنا درد، اپنا دکھ، اپنی تکلیف جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ تو اقدامات کرنے تھے۔ انہوں نے پھر در پردہ ایسے اقدامات کیے کہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں جو ہے وہ در پردہ شامل ہونا شروع ہو گئے، ایسے شامل ہوئے کہ مسلمانوں کے سیاسی نظام کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کے سربراہی کے نظام کو، خلافت کے نظام کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ اب صفوں کے اندر داخل ہو کر مسلمانوں ہی میں مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے والی جتنی بھی سازشی تدبیریں ہو سکتی تھی، ان
سے کام لیا جانا شروع ہو گیا۔ ان سازشی تدبیروں کے ذریعے سے جو ہے وہ خلافت راشدہ جو ہے وہ خلافت سے جو ہے وہ کسی اور سمت، جسے بعض مفکرین نے ملوکیت کا ہے، اس طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ جب اس طرف بڑھنا شروع ہو گئی تھی تو نتیجتاً داخلی انتشار جو بڑھ رہا تھا، اس داخلی انتشار کے سامنے بھی جو ہے وہ بند باندھنا انتہائی لازم تھا، اور وہ بند باندھنے کا کام جو سب سے بڑے پیمانے پر کیا ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔